हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर 811वां उर्स बड़ी अकीदों के साथ जारी है। इस मौके पर दरगाह ने एक बार फिर तमाम अहले वतन को अमन भाईचारा और मोहब्बत को फरोग देने का पैगाम दिया है। नफरतों को पीछे छोड़कर मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए सभी को एक साथ आगे बढ़ाने की तलकीन की। दरगाह ने अपने पैगाम में कहा, हमारा सिर्फ एक पहचान होनी चाहिए और वो है हिंदुस्तानी। हम इसी पहचान के साथ मुल्क व बैरून मुल्क में पहचाने जाते हैं। हमें आपसी मोहब्बत से इस पहचान को नई बुलंदियों तक पहुंचाना है। जी सलाम के आउटपुट हेड सैयद अब्बास मेहदी रिजवी ने दरगाह दीवान के जानशी और ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती से बात की। पेश है हमारी रिपोर्ट। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का 811वां उर्स बेहद अकीदत और एहतराम के साथ आपके आस्ताने मुबारक में अजमेर शरीफ में मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी लगातार बात करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दरगाह दीवान के जानशीन और ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब। हज़रत आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहला सवाल हज़रत मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि दरगाह दीवान कौन हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका सबसे पहले सवाल बहुत अच्छा आपने करा कि दरगाह दीवान कोई पोस्ट नहीं है। अजमेर की बारगाह में सज्जादा नशीन की पोस्ट है और चिश्ती सिलसिले की जितनी बारगाहें हर दरगाह में एक सज्जादा नशीन होता है और अजमेर की दरगाह के सज्जादा नशीन जो होते हैं वो गरीब नवाज की औलाद में ही होते हैं। द ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन इज हेरिडिटरी अमंग्स द डिसेंडेंट ऑफ द ख्वाजा साहब एंड गवर्न बाय द रूल ऑफ प्राइमोजिनेचर, जिसमें उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी है। दरगाह दीवान जो कहा जाता है, दीवान एक टाइटल है जो अकबर के दौर में 10वें नंबर के सज्जादा नशीन थे ख्वाजा हुसैन, उनको ये टाइटल दिया गया था दीवान। दीवान एक टाइटल है, दीवान पोस्ट नहीं है। एक्चुअल पोस्ट जो है वो सज्जादा नशीन है, डेजिग्नेशन, और जो गरीब नवाज की औलाद में होते हैं। और अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, जो मेरे वालिद गिरामी है, मैं उनका जानशीन हूँ। हज़रत एक और सवाल आपसे हम चाहेंगे कि जो उर्स मनाया जाता है, हमने देखा है कि बुजुर्गान दीन के आस्थाने पर, उनकी मज़ारों पर, उनके दरगाहों पर उर्स मनाया जाता है, तो उर्स की क्या तारीख़ है? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं औलिया कराम जिनको वलीउल्लाह कहा था, अल्लाह के दोस्त, तो ये हमारा एक अकीदा होता है कि वो एक दुनिया से पर्दा करते हैं, उनका विसाल नहीं, वो जिंदा है, हमारा मानना ही, और ये ईमान भी है। तो उर्स एक तकरीबात है जिस दिन उन्होंने दुनिया से पर्दा किया और वो अल्लाह ताला से उनका एक मुलाकात हुई, मिलन हुआ। तो उर्स उनके सिलसिले के, उनके मुरीदें, उनकी औलादों में जो भी होते हैं, उनके चाहने वाले, उनके अकीदतमंदान, वो उस दिन को मनाते हैं उर्स की शक्ल में। जिसे ये हमारे हिंदुस्तान में जो शुरुआत हुई गरीब नवाज से, बारगाह से शुरू हुई, आज 811वां उर्स है। ऐसी जो दूसरी दरगाहों के जो बुजुर्गान दीन हैं, आराम फरमाएं, उनकी दरगाहों पे भी ये उर्स मनाए जाते हैं। उर्स में कुछ तकरीबात होती हैं जो वहाँ के सज्जादगान उसको अंजाम देते हैं। अजमेर शरीफ की तकरीबात, जैसे कि आपको मालूम है, गरीब नवाज की बारगाह में चांद रात से, जो रजब की चांद रात होती है, उस दिन से उर्स की महफिल शुरू होती है। जब चांद का ऐलान हो जाता है तो महफिल खाने के अंदर, उसके बाद में मजार शरीफ को गुस्ल दिया जाता है। सज्जादा नशीन साहब गुस्ल देने जाते हैं, वो खुद अपने हाथ से गुस्ल देते हैं मजार शरीफ को। ये दस्तूर 1 रजब से 6 रजब तक रहता है। 6 शब होती हैं, 6 शब के अंदर 6 महफिल होती है, 6 गुस्ल होते हैं, और कुल के दिन कुल की महफिल होती है। कुल को हम कह सकते हैं समापन समारोह। तो ये गरीब नवाज की बारगाह के दस्तूर है और ये हर सिलसिले पर मनाए जाते हैं उर्स। एक और सवाल हज़रत आपसे मैं जानना चाहूँगा कि गरीब नवाज का आस्थाना अजमेर शरीफ, अमन की सरजमीन, हमेशा यहाँ से मोहब्बत का, इत्तेहाद का, यगानगत का, एकता का पैगाम गया है। लेकिन अभी पिछले कुछ अरसे में अगर मैं उदयपुर का वाक़या अगर मैं उसको मेंशन करना चाहूँ, तो हमने देखा कि अजमेर शरीफ से इस तरह के बयान दिए गए और अजमेर शरीफ की जो मुक़द्दस बारगाह है वो समाज में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज जाने लगा। देखिए, चाहे वो अजमेर शरीफ की दरगाह हो, हिंदुस्तान की जितनी भी दरगाह हैं, जैसे कि कल हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज आया कि ख्वाजा साहब का दर हिंदुस्तान की आध्यात्मिक संस्कृति का एक प्रतीक है, और ये बात बहुत सही है कि हिंदुस्तान की जितनी दरगाहें हैं वहाँ से हमेशा मोहब्बत और क़ुव्वत का पैगाम गया है, और गरीब नवाज की बारगाह से भी 800 साल से मोहब्बत अमन का पैगाम जा रहा है। बिना कैद रंगनों से लोग यहाँ आते हैं, कोई जात, कोई पात, कोई धर्म नहीं,
سب جس طریقے سے ایک مسلمان جا کے اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرتا ہے اسی طریقے ہمارے ہندو بھائی بھی عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. پچھلے گزشتہ کچھ دنوں میں جو حالات گزرے اس کو سب نے کنڈیم کیا. وہ ہمارے دیش کی پرمپرا نہیں ہے, اور جن لوگوں نے ایسے کام کیے تو ان کو کنڈیم کیا گیا. اب آپ بات کریں اجمیر کی بارگاہ, یہ تو دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں, لیکن اجمیر کی بارگاہ کا ایک اسٹینڈ ہے محبت, محبت اور محبت. امن کا پیغام دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرس چل رہے ہیں, یہاں پر بڑے بڑے راجنیتاؤں کی چادریں بھی آ رہی ہیں, ہمارے پرائم منسٹر نے بھی بھیجی ہے. یہ ہندوستان کی سنسکرتی ہے, اور ہر مذہب کا آدمی یہاں کر کے اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کر رہا ہے. یہی پیغام بارگاہوں سے, خانقاہوں سے جاتا رہا ہے. ہم نے ہمیشہ محبت اور امن کا پیغام دیا ہے. بزرگان دین نے لوگوں کو آ کر کے لنگر کھلانے کا ایک سسٹم شروع کرا کہ جس سے ہر بھوکے کو کھانا کھلاؤ. اس کا مذہب نہیں پوچھا, ہر انسان سے محبت کرو, اس کا مذہب نہیں پوچھا. یہی پیغام ہے, اور غریب نواز کی بارگاہ سے یہی پیغام جا رہا ہے. کچھ گزرا ہے, وہ پرانا دور تھا, ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے. ہندوستان کی ایکتا, اکھنڈتا کے لیے درگاہوں نے کام کیا ہے, آگے بھی کرتے رہیں گے. ایک اور بہت اہم سوال ہے. میں پچھلے 11-12 سال سے غریب نواز کا عرس کور کر رہا ہوں. میں نے اس بار تعداد بہت کم دیکھی. تو کچھ لوگ, میں نے الگ الگ لوگوں سے بات کی, اسٹیشن سے لے کے درگاہ بازار تک الگ الگ علاقوں میں لوگوں سے میں پوچھتا رہا کہ کیا وجہ ہے. تو کسی نے کہا کہ ادے پور کا واقعہ کسی نے بتایا, کسی نے کہا کہ بریلی شریف اور اجمیر شریف میں کچھ اختلافات ہو گئے ہیں. اس پر میں آپ کا اظہار خیال جاننا, آپ کے خیالات جاننا چاہتا ہوں کہ جو بریلی شریف سے جو مسلک کی اختلافات ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ہم سب ایک ہیں, سب غریب نواز میں عقیدت رکھتے ہیں. ہمارے پیغام سب سے محبت کا پیغام ہے. ٹھیک ہے, ہر بارگاہ کا ایک دستور ہوتا ہے, وہ دستور کا معاملہ تھا. اور آپ جیسے کہیں جائرینوں کی آوک کم ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. سٹارٹنگ میں 1-2 تاریخ کو عموماً اتنی ہی بھیڑ رہتی ہے. اب جیسے آج اب چاند کی 3 تاریخ ہے اور کل جمعے کی نماز ہے, تو اب پبلک کا آنا شروع ہوگا. اور یہ پبلک کا آنا جو رہے گا, میں سمجھتا ہوں اس بار کافی تعداد میں پبلک آ رہی ہے اور زائرین آ رہے ہیں, اور یہ چاند کی 8-9 تاریخ تک جاری رہے گا. تو اب آنے والے جو دنوں میں دیکھیں گے چھٹی کے لیے اور چھٹی کے بعد میں 8-9 تاریخ تک کے لیے عوام اور زائرینوں کا آنا بہت زیادہ بڑھے گا. اور اس بار ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ کراؤڈ آئے گا. اختلافات کچھ نہیں ہے, سب ایک ہے. ہم سب محبت امن کا پیغام دے رہے ہیں. مل جل کے اس ملک کی خدمات ہمیں کرنی ہے. ہمیں اس ملک کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. میں پہلے بھی اپنی جتنی اسپیچز ہے, جتنے پروگرام ہوتے ہیں, اس میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے, ہندوستان کی ایکتا اکھنڈتا کی بنائے رکھنے کی ذمہ داری ہر ناگرک کی ہے. تو جب تک ہم اپنے پریوار میں ایکتا اکھنڈتا نہیں بنائیں گے تو ہم ملک کی ایکتا اکھنڈتا کی بات کیسے کریں گے؟ تو محبت کی بات کرنی چاہیے. ہم کسی سے نفرت کی بات نہیں, ہم سب ایک ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, اور ہر معاملے حل ہو چکا ہے. ایک آخری سوال. آپ درگاہ دیوان کے جانشین ہیں, اور آپ کا جو میسج ہوگا وہ غریب نواز کے آستانے کا آخری پیغام ہوگا. غریب نواز کا 811واں عرس چل رہا ہے, ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں, اور عرس کے موقع پر آپ کا کیا پیغام ہے؟ غریب نواز کی بارگاہ سے بے شک میں مخاطب ہوں. میں خود بھی بارگاہ غریب نواز کے اندر یہی دعا کروں گا, بحیثیت اولاد غریب نواز لوگوں کو پیغام بھی یہی دوں گا کہ دیکھیے, ملک کے جو حالات ہیں, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہندوستان کا ناگرک بن کے, اپنا عام ذمہ دار شہری بن کے کام کریں. بزرگان دین نے اپنی زندگی میں اپنا کام کیا, محبت امن کا پیغام دیا. درگاہیں امن اور چین کا گہوارہ رہی ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. عوام کو یہ پیغام ہے کہ جو بھی کوئی ملک کا دشمن ہو, کوئی امن کا دشمن ہو, تو ان کو بے نقاب کریں. اپنے بچوں کو یہی تعلیم دیں کہ وہ بزرگان دین کی تعلیمات پہ عمل پیرا اپنی عمل زندگی بسر کریں. کیونکہ ہم ہندوستان سے جب باہر جاتے ہیں تو یہ ملک ہماری پہچان ہوتی ہے. ہمیں کوئی مسلمان اور ہندو کہہ کے نہیں پکارتا, ہمیں لوگ ہندوستانی کہہ کے پکارتے ہیں. تو جب تک ہم اس ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے بچے بچیاں اچھی سے اچھی جدید تعلیم حاصل کریں, خود کی بھی ترقی کریں, خود کے پریوار کی ترقی کریں, اور خود کے ملک کی ترقی میں اپنا یوگدان دیں. ہندوستان ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے. ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم رہے, اس کے لیے سب کو مل کے ساموہک پریاس کرنے کی ضرورت ہے. یہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں. غریب نواز کا پیغام پھر سے وہی کہوں گا, محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں. اس پیغام کو لے کر کے آگے بڑھیں اور غریب نواز کی تعلیم کو عام فہم کریں, جو صرف محبت اور امن کی بات کرتی ہے. ہمیں مذہبی اختلافات کو بھی دور کرنا ہوگا, اور جو نفرت کی بات کرتے ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس ملک میں نفرت نہیں چلے گی. یہ ملک شروع سے گنگا جمنی تہذیب کی ایک مثال دنیا کے سامنے رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہمارے ملک کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے سطح پہ ہمارا ملک سب سے زیادہ شکتیشالی ملک ہو, سب سے زیادہ کامیاب ملک ہو, اور اسی راہ پہ ہماری حکومتیں کام کر رہی ہیں.
میں غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے 811ویں سالانہ عرس کے موقع پہ بحیثیت اولاد غریب نواز، بحیثیت جانشین سجادہ نشین بارگاہ غریب نواز، ہندوستان کی عوام سے مخاطب ہو کے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارا ملک دنیا کے سامنے یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے. درگاہیں ہمیشہ امن و آستی کا گہوارہ رہی ہیں، یہاں سے محبت کا پیغام گیا ہے. تو میں آنے والے زائرینوں سے یہی مخاطب ہوتے ہوئے توقع رکھتا ہوں کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد غریب نواز کی جو بھی تعلیمات ہیں اس کو عام فہم کریں گے. جو سب سے بڑا پیغام ہے محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، اس پیغام کو عام فہم کریں گے. یاد رکھیں ہمیں نفرت کی بات کرنے والوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، ہمیں آپس میں توڑنے والوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، ہمیں سب کو ایک جٹ ہو کر کے ساموہک پریاس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں امن و امان کی فضا قائم رہے، ہمارے بچے اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں، خود کی بھی ترقی کریں، خود کے سماج کی ترقی کریں اور اس ملک کی ترقی میں اپنا یوگدان دیں. آج ہندوستان دنیاوی سطح پہ ایک سب سے زیادہ شکتیشالی ملک کی شکل میں دیکھا جا رہا ہے اور حکومتیں بھی اسی لائن آف ایکشن پہ کام کر رہی ہیں. ہمیں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے ملک کی ایکتا اکھنڈتا کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، اور ملک میں کمیونل ہارمونی بنی رہے اس کے لیے اپنا کام کرنا چاہیے. یہی پیغام عوام الناس کو ہے. بہت بہت شکریہ نصیر الدین چشتی صاحب کہ آپ نے جو پیغام دیا. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیغام تھا وہی پیغام آج بھی درگاہ دیوان کے جو جانشین ہیں انہوں نے بھی یہی دیا کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں. تو غریب نواز کا 811واں عرس اجمیر شریف میں بےحد عقیدت اور خلوص کے ساتھ منایا جا رہا ہے. میں عباس مہدی، زی میڈیا، اجمیر.